رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائی، آج کی جو یہ نشست ہے اس میں کوئی بیان نہیں ہے، کوئی فضیلت بتانے کی چیز نہیں ہے، بلکہ آپ اس میں سوال جوابات کی ایک نشست ہے جو ہر مسلمان کو ضروری ہے۔ مسائل کا جاننا بہت ہی اہم ہے، بہت ہی ضروری ہے کہ آج کل کے جو ماحول آیا نماز پڑھ لیتے ہیں، ماحول آیا روزے رکھ لیتے ہیں، ماحول آیا زکوٰۃ دے لیتے ہیں، صدقہ اور خیرات کر لیتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ کر نیکی کر لیتے ہیں، لیکن نیکی کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے، تو اس کی طرف ہماری ذہن نہیں جاتی، اس لیے کہ بعض احکامات فرض ہوتے ہیں، بعض احکامات مسنون ہوتے ہیں۔ جیسے کوئی مالدار شخص محلے میں آتے ہیں، جو بھی غریب ہوتے ہیں ان کے لیے کپڑوں کا انتظام یا سودوں کا انتظام کرتے ہیں، اپنی زکوٰۃ کے رقم کو اس طور پر وہ ادا کرتے ہیں، اور محلے میں ایک شخص دیکھتا ہے، اسے بھی یہ تمنا ہوتی ہے کہ میں بھی زکوٰۃ دوں گا، حالانکہ مسائل اور شریعت کی نگاہوں میں وہ مالک نصاب ہی نہیں رہتا۔ زکوٰۃ جو شخص پر فرض ہوتی ہے جو مالک نصاب ہوتا ہے، اسی طرح نماز کے بھی مسائل ہوتے ہیں۔ بعض لوگ نماز پڑھتے ہوئے رہتے ہیں تو خواہش ہوتی ہے نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ جان لینا چاہیے کہ نماز پڑھنے سے پہلے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں۔ باقی ضروری ہے وقت کا ہونا ہے۔ اب ایک شخص دیکھا کہ اشراق کے وقت میں کوئی نماز پڑھ رہے تھے، اب اسے بھی خواہش آ گئی فجر کے بعد یہ بھی جو ہے ایسے وقت میں نماز پڑھ رہا ہے جس وقت میں جو ہے سجدہ کرنا منع ہے، حالانکہ وہ دیکھ کر عمل کر رہا ہے، لیکن مسئلہ جو ایک ایسی چیز ہے پوچھنے سے وہ چیز جو ہے معلوم ہو جاتی ہے۔ تو اس کی وجہ سے ایک بڑی غلطی یہ ہوتی ہے جو فرض چیزیں ہوتی ہیں اسے چھوڑ دیتے ہیں، جو چیزیں ممنوع ہیں اسے اپنا لیتے ہیں، ممنوع چیز کو اپنا کر ثواب کی چیز سمجھتے ہیں، فرض چیز چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی ذات پر امید لگائے بیٹھے ہوئے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں۔ ہمارے جو اکابرین ہیں، ہمارے جو بزرگان دین ہیں، ہمارے تک مسائل پہنچانے کے لیے عمر کی اکثر راتیں جاگا کرتے ہیں۔ آج ہمارے لیے زندگی میں ایک مرتبہ مسائل کو جاننے کے لیے، لکھنے کے لیے نہیں بلکہ جاننے کے لیے چند مسائل، وہ 100 سے بھی کم مسائل ہیں، اس کو جاننے کے لیے ہم ایک رات جاگنے کے لیے، پوری رات بھی نہیں آدھی رات جاگنے کے لیے ہم 1000 مرتبہ سوچ رہے ہیں، اور ہمارے خیالات میں 1000 بہانے آ رہے ہیں، لیکن ہمارے جو بزرگان دین ہیں انہوں نے جو کتاب لکھی ہے، عشاء کے وضو سے، عشاء کی نماز پڑھ کر وتر سے فارغ ہو کر کتاب لکھنا شروع کرتے تھے، مسائل لکھنا شروع کرتے تھے، عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھتے، بغیر سوئے، بغیر اونگ آئے، بغیر کسی ضرورت کو جائے، بغیر ہمارے بزرگان دین جو ہیں عشاء کی وضو سے وہ مسائل لکھتے تھے، اور اسی وضو سے جو ہے وہ فجر کی نماز پڑھتے، ایک رات نہیں، 2 رات نہیں، اپنی زندگی کی اکثر راتیں ایسے ہی گزارا کرتے۔
ان کے لیے کیا تھا سامنے، ان کا ہدف کیا تھا؟ آگے آنے والی جو امت کے لیے جو مسائل آئیں گے ان کو مسائل سمجھنے میں آسان ہو۔ مسائل کی بڑی بڑی کتابیں بھری پڑی ہوئی، جامع الصغیر ہے، جامع الکبیر ہے، موطا امام مالک، موطا امام محمد، مبسوط، ہدایہ، اس طرح جو ہے بہت ساری کتابیں ہیں مسائل سے بھرے پڑے ہوئے ہیں، لیکن ان کو جاننے والا کوئی آگے نہیں آتا۔ تو الحمدللہ ہمارے اس مسجد القباب کے امام صاحب نے ایک اچھی کوشش کی، ذمہ داروں کی ذہن سازی کی، اور یہ ایک ترتیب بنائی کہ بیٹھنے والوں کو کچھ نہ کچھ دین کے حصوں میں سے جو ضروری مسائل ہیں ان کا علم ان کو حاصل ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تبارک و تعالی جس بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ کہ الحمدللہ آج بھی بہت سارے لوگ امت میں کام کر رہے ہیں، وہ کام کرنے سے پہلے، مقبولیت دینے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں، مسائل سے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ واقف کراتے ہیں، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ مقبولیت سے نوازتے ہیں۔ تو جو بھی شخص جو ہے جون سا بھی مسئلہ ہو، چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ بھی ہو، جب وہ دلچسپی کے ساتھ اس مسئلے کو یاد کرتا ہے، اس مسئلے پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان مسائل کو گھر والوں کو، دیگر لوگوں کو بتانے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو مقبولیت سے نوازتے ہیں۔ تو آئیے ابھی ضروری سوالات ہوں گے، اس کے جوابات جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے خیالات میں ڈالیں گے، میں اس کو کہوں گا، آپ غور سماعت فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے آپ کو ضرور بھی ضرور مقبولیت سے نوازیں گے۔ حضرت پہلا سوال ذرا غور سے سنو، سوال بھی سمجھ میں آنا کرنا، جواب بھی اچھی طرح میں جان لینا، اس کی کوشش یہی۔ رات کو نیت کرے حضرت روزہ رکھنا بول دو، لیکن صبح کو اٹھا کر فجر کو بھی اٹھا کے 10 بجے اٹھتا ہوں، رات کو نیت تھی روزہ رکھنا بول دو لیکن 10 بجے اٹھتا ہوں، تو میں کیا روزہ رکھ سکتا ہوں؟ کیا مجھے بھوکا روزہ؟ امام صاحب یہ سوال کر رہے ہیں کہ رات کے وقت جو ہے سو گئے، اس لیے کہ بعض لوگ کمائی کے لیے جاتے ہیں اور شوق میں تراویح بھی پڑھتے ہیں، دونوں تھکن کی وجہ سے انسان بالکل تھک جاتا ہے، الارم مارتا بھی رہتا، گھر والے اٹھاتے بھی رہتے، لیکن نشے میں رہتے، نیند میں رہنے کی وجہ سے جو ہے پتہ بھی نہیں چلتا، تہجد کا وقت بھی ہو جاتا ہے، سحری کا وقت ختم بھی ہو جاتا ہے، فجر کی نماز بھی ختم ہو جاتی ہے، ختم ہو کر 8-9 بجے اٹھتے ہیں، اٹھ کر الٹا گھر والوں کو ڈانٹ کہ اٹھانا معلوم نہیں تھا، اس بعد یہ اٹھانا سو گھر والوں کو۔ دیکھیے رمضان کا روزہ جو ہے وہ فرض ہے، سحری کرنا جو ہے وہ مسنون ہے، سنت والا عمل ہے، درجے ہوا کرتے ہیں، فرض جو ہے وہ کمپلسری کر ہی رہنا ہے، اس کے چھوڑنے سے ضرور بھی ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے عذاب دیتے ہیں، سنت جو ہے جس کو کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ ثواب عطا فرمائیں گے، جس کے لگاتار چھوڑنے سے پکڑ ہوگی، 1-2 بار چھوڑنے کی وجہ سے پکڑ نہیں ہوگی، تو لہٰذا آپ سحری نہیں کیے، اس وجہ سے آپ روزہ نہیں چھوڑ سکتے، روزہ رکھنا آپ کے لیے فرض ہے، روزہ رکھنا ضروری ہے۔ اگر آپ ایسی غفلت میں سو گئے ہیں، اب صبح اٹھ رہے ہیں، 9 ہو گیا یا 10 ہو گیا، تو اس صورت میں جو ہے اسی حالت میں نیت کر کر ایسے ہی روزہ رکھ لینا ہے، 9 بجے یا 8 بجے اٹھ رہے ہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، سحری نہیں کرانا، میں میرا روزہ ہوتا کہ نہیں کہ نہ، اس طرح ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے رکھنے پر دگنا اجر عطا فرمائیں گے کہ میرا بندہ جو ہے میرے فرض کو جو ہے بغیر سحری کیے کہ میرے ڈر میں جو ہے میرا بندہ روزہ رکھ رہا ہے، تو اس وقت جو حکم ہے کہ آپ روزے کی نیت کر لیں، ایسے ہی روزہ رکھیں۔
تو حضرت بولتے ہیں اگر تمہیں 10 بجے اٹھے تو سحری کی یعنی روزہ رکھنے کی نیت تھی لیکن 10 بجے اٹھے ہیں تو حضرت بولتے ہیں تو مجھ سے میں روزہ رکھ لو، حضرت وہ رکھ سکتے ہیں۔ اچھا حضرت دوسرا سوال یہ ہے کہ میں سحری کو اٹھا 10 منٹ ہے، صرف 10 منٹ ہے سحری کرنے کے واسطے، اچھا وہ لوگ حالت ہوں اذان سحری کا موسم کو اعلان کرا لے، سحری کی نیت کا لوگوں کو اعلان بھی کرنا ہے، امی بولتے پانی بیٹھ کو کھا بیٹا ابھی ٹائم ہے، اذان تک ٹائم ہے، اذان ختم ہونے ٹائم ہے، اذان تک نہیں، اذان ختم ہو تیار لا الہ الا اللہ بولتے نہیں، جب تک ٹائم ہے تو کھاتے رہو، تو صحیح کیا کرتے کھانا۔ دیکھیے اذان جو ہوتی ہے وہ صبح صادق سے ہوتی ہے، صبح صادق کا وقت شروع ہوا تو جب اذان دے سکتے، اس سے پہلے اذان دیے تو قبول ہوتی ہے، بات سمجھ میں آئے۔ مثال کے طور پر 5 بجے جو ہے صبح صادق ہو جاتا ہے، اس کے بعد ہی آپ اذان دے سکتے ہیں، 5 بجے سے پہلے آپ اذان نہیں دے سکتے، اگر دیں گے بھی تو آپ کو دوبارہ دہرانا پڑے گا۔ کبھی کبھی ایسا ہوگا جو معصوم کون سا نہیں 5 سمجھ کو 4 بجے اذان دیا پورے خبر ہوگا، نماز پڑھنا بھی ڈرنا شروع 4 بجے اذان ہوتی ہے، اسی کی مخلوق اذان دے دی لگا ہے، اب جانا نہیں میں کہہ دو نہ کو جو ہے پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا، اب جانا نہیں میں ان کی چیزیں اذان دیتا ہے، تو اس طرح ہوگا نہیں، اس سے 4 بجے اذان دیا تو پھر کیا ہوتی معلوم نہیں 4 بجے دینی کو پڑھا رہے ابھی یہ دھندا ہے، تو پھر 5 ہونے کے بعد دوبارہ اذان دے کر کسی کسی معلوم نہیں ایسا ہوگا، کسی سے معلوم اذان سے پہلے اذان دیا نہیں، پھر آپ بولے نہیں وقت نہیں ہوا، اب دوبارہ جو ہے اذان دے تو ایسا ہو گیا۔ تو جس طرح جو ہے صبح صادق کے بعد اذان ادا ہوتی ہے، اسی طرح صبح صادق کے بعد آپ سحری نہیں کر سکتے، صبح صادق سے پہلے سحری قبول ہوتی ہے، صبح صادق کے بعد سحری قبول نہیں ہوتی، صبح صادق سے پہلے اذان نہیں ہوتی، صبح صادق کے بعد جو ہے اذان قبول ہوتی ہے۔ تو عموماً جو ہے سحری کا وقت 10 منٹ پہلے ہی بول دیتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے جو اس شہر کی مایاناز ایک ہستی ہمارے درمیان موجود تھی، حضرت ایوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا جو ہے انعام ہے، اور ان کی جو ہے یہ محنت ہے، یہ کوشش ہے کہ اکثر لوگ جو ہے اسے فالو کیا کرتے ہیں، اذان کے ختم تک کیا کروں اب سحری کرتے رہو طے میں، حالانکہ صبح صادق ہونے کے بعد ہی اذان دی جاتی، وہ وقت ختم ہو جاتا سحری کا۔ بہت سارے ایسا نہیں حضرت ایوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہم تمام جیسے جو ہے صلاۃ نماز سے پہلے فجر کی 10 منٹ پہلے جو ہے الصلاۃ خیر من النوم، اکثر شہروں میں جو ہے اس کا رواج نہیں ہے، ہمارے شہر بلیادر میں اس کا رواج ہے، پہلے رمضان میں جو ہے 10 منٹ پہلے موسم صاحب جو ہے الصلاۃ خیر من النوم، انہیں فجر کی اذان کو اٹھتا ہی نہیں کہ الصلاۃ خیر من النوم کا انتظار کرو، الصلاۃ اب 10 منٹ کرنٹ ہے زیادہ، کبھی آپ کو فرض ملتا ہی نہیں، کبھی فرض ملتی کبھی فرض نہیں ملتی، نیند کی حالت میں نیند سے اٹھتے ہی جو ہے اسے نماز کی خیال سے زیادہ اسے بیت اللہ کا خیال زیادہ، ٹھیک ہے، تو انسان جو ہے سو کر اٹھنے کے بعد اسے ضرورت کی ضرورت پڑ جاتی ہے، تو کھانے جانے کی وجہ سے اسے جو ہے فجر کی نماز بھی مکمل طور پر نہیں ملتی۔ تو بہرحال ایوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شفقت ہے، مہربانی ہے، اور اسی طرح جو ہے اکثر مساجد میں اور بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بھی فکر رہی کہ اذان سے 10 منٹ پہلے جو ہے مؤذن صاحب کیا بول دینا سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے بول کر نیت بول دینا، اسی وقت نیت بولتا نہیں تھا، اب دوسرے ہم کو کیا ہوا تھا وقت ختم ہوگا اب ہمیں کھا نہیں سکتے، 10 منٹ کا وقفہ لگ گیا،
اس کے بعد جو ہے اذان دینی۔ اب جو ہے اکثر مسئلہ یہ حل ہو گیا ہے، اکثر لوگ جو ہے نیت بولنے پر اکثر لوگ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اب بھی کچھ لوگ باقی ہیں جو پرانی چیز کو ابھی بھی فالو کر رہے ہیں۔ میں نے پہلے ہی کہہ دیا، صبح صادق سے پہلے اذان جس طرح قبول نہیں ہوتی، صبح صادق کے بعد سحری بھی ویسا قبول نہیں ہوتی۔ یہ لقمہ صبح صادق کے بعد کھانا ظہر کے 12-1 بجے ایک لقمہ کھانے کے برابر ہے، اس لیے کہ وہ وقت کیا ہو گیا، ختم ہو گئے۔ تو بہتر یہ ہے مؤذن صاحب جیسے ہی نیت بولتے ہیں سحری کی، اسی وقت اپنے سحری کو ختم کریں۔ اب درمیان میں جو یہ 10 منٹ کا وقت ہے، یہ مکروہ وقت ہے، اس میں آپ کا روزہ بھی ٹوٹ سکتا ہے۔ سمجھ میں آتا ہے؟ سمجھ میں آیا تو اپنا بولو، نہیں تو ڈاؤٹ ہو تو پوچھو۔ اور ایک بات کیا ہے، جب کون سی طرح باہر کی طرح اندر کی جگہ خالی ہے، رب لگا شامل۔ حضرت دوسرا یہ، اب میں سحری کو اٹھا، سحری کرنا، روزہ رکھنا، وقت سحری کو اٹھا ہوں، لیکن میں نوجوان، مجھے نہانے کی ضرورت ہے۔ اب میں سحری کرنا کہ نہانا نہیں، اب نہانے جایا تو سحری کا وقت ختم ہو جائے گا، کو ڈر ہے، نہانے جایا تو کام ہو گئی، سب نیت بولا نہیں ہے، میرے کو ڈر ہے، تو میں سحری کرنا کہ یا کو نہانا کی پہلے۔ دیکھیے احتلام جو ہے وہ ایک قدرتی اور فطرتی چیز ہے۔ اب جس شخص کو احتلام ہو جاتا ہے، دیکھیں کہ اگر وقت زیادہ ہے تو بہتر یہ ہے غسل کر کر سحری میں بیٹھے، اس لیے کہ سحری جو ہے وہ بھی ایک قسم کی عبادت ہے، عبادت غیر مقصودہ کہتے ہیں، وہ بھی عبادت ہے لیکن اس میں وضو اور پاکی شرط نہیں ہے۔ بعض عبادتیں مقصودہ ہوتی ہیں جس کے لیے پاکی ضروری ہے، جیسے نماز ہے، قرآن چھینک کر پڑھنا چاہتے ہیں، یہ سب عبادتیں مقصودہ ہیں، پاکی ضروری ہے، پاکی کے بغیر آپ یہ عبادت نہیں کر سکتے۔ سحری بھی ویسی عبادت ہے لیکن غیر مقصودہ ہے، پاکی شرط نہیں، لیکن سحری کر سکتے ہیں، لیکن عبادت ہونے کی وجہ سے۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تسحروا فإن فیہا برکہ، سحری کر لو اس لیے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ قسم کی ایک عبادت ہے۔ وقت آپ کے پاس بہت زیادہ ہے تو پہلے غسل کر لیں، پاکی حاصل کر لیں، اس کے بعد سحری میں بیٹھیں۔ اگر وقت بالکل کم ہے، جو آپ سحری میں وقت لیتے ہیں، اس لیے کہ بعض لوگ 10 منٹ کا وقت لیتے ہیں، بعض لوگ جو ہے 20 منٹ کا وقت لیتے ہیں، بعض لوگ آدھا گھنٹے کا وقت لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو 16 لوگ اور لقمہ کا دیکھ لقمہ کا دیکھ دراصل ہے کیا کرتے ہیں، اس سے پہلے بندے کی کھا کو دھو کو دے رہے، جو برتن رکھتے ہیں دھو کو دے رہے، عورت ہم بھی نیند کے تلاقے میں پکا دی، تیل وغیرہ تو چکنا چکنا لگا، ہاتھ پھیل دینا، وہ پھٹ رہا ہے، چمکتا ہے، نیند ہوگا کو کھانا ڈالے گا، وہ ہاتھ دھوا دینا، وہ بہتر ہے۔ سلام سمجھ نیند کے خیال میں لگتے ہیں، کھانا ڈالے ہاتھ دھوا دے، وہ دھوا سکتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے بعض لوگ آدھا گھنٹے کا وقت لیتے ہیں، تو غسل فارغ ہو کر جو وقت آپ سحری کے لیے اٹھاتے ہیں، آدھا گھنٹہ ہو یا 20 منٹ ہو یا 10 منٹ ہو، وہ ملتا ہے تو غسل کر کر اس کے بعد سحری کرنا۔ نہیں اتنا وقت نہیں ہے تو سحری بھی کر سکتے ہیں، لیکن جس مقام پر نجاست تک کر ہے وہ پہنچ کر کلی کر کر بیٹھنا ضروری ہے۔ حضرت رمضان میں دعا قبول ثبوت ہوتی ہے، ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے عمومی اوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے ثلاث دعوات لا ترد، 3 دعائیں ایسی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے رد نہیں کرتے۔ جب یہ 3 دعائیں جاتی ہیں تو آسمان کا دروازہ کھل جاتا ہے، ڈائریکٹ جو ہے عرش الہی تک جاتی ہے۔ پہلا جو ہے دعوت الوالد علی الولد، والد کی دعا اپنے بچے کے لیے۔ علماء کہتے ہیں یہاں علم کرے تو والد کی یہ بد دعا بھی ہو سکتی ہے، تو والد کی بد دعا سے بچنا، والد کی دعا جو ہے
وہ ضرور بھی ضرور بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ اور بعض علماء کہتے ہیں والد کے ساتھ والدہ بھی ہے، ماں بھی ہے، ماں کی دعا بھی جو ہے ضرور بھی ضرور قبول ہوتی ہے، اس لیے کہ یہاں پر والدہ کا تذکرہ نہیں آیا، دعوت الوالدہ ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ والدہ جو ہے ہمیشہ دعا دینے والی چیز، وہ نرم مزاج ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی کو سمجھانے کے لیے گھر والی کا جو مہربانی ہے اس کی مثال نہیں تھی۔ وہ محاورے میں بھی آتا ہے، تو بچہ کما کر گھر کو آتا ہے، گھر والی جو کو دیتی ہے، دیکھتی ہے، ماں جو ہے پیٹ میں دیکھتی ہے۔ تو اس طرح جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مہربانی کو سمجھانے کے لیے اہلیہ کی مثال نہیں دی ہے، باپ کی مثال نہیں دی ہے، اولاد کی مثال نہیں دی ہے کہ اللہ تعالیٰ 70 گنا محبت کرنے والی ہے، کس کا نام لے کر کہا؟ والدہ کا نام۔ والدہ جو محبت کرتی ہے، ماں جو محبت کرتی ہے، اس سے 70 گنا کہا۔ یہاں پر اہلیہ نہیں کہا، کوئی اور دوسری چیز نہیں کہا۔ تو یہاں والد کا لفظ اس لیے آیا ہے کہ والدہ جو ہے وہ ہمیشہ دعا دیتی ہی رہتی ہے، جتنا بھی غصہ کرو وہ بھول جاتی ہے، لیکن والد جو ہے کتنا سال والد بھی ہے، تو باپ دعا قبول کرے بولے تو وہ بھی ضرور قبول ہوتی ہے، والدہ دعا دے وہ بھی قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح فرمایا دعوت مسافر کی دعا بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بھی ضرور قبول کرتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا دعوت الصائم عند الافطار، روزے دار کی دعا افطاری کے وقت۔ تو رمضان میں سوال یہ تھا کہ رمضان میں جو ہے کون سا وقت ایسا ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے؟ تہجد کا وقت بھی جو ہے دعا قبول ہونے کا وقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اول آسمان میں آ کر یہ ندا کرتے ہیں، ہے کوئی معافی مانگنے والا اس کی میں اسے میں معاف کروں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا اسے میں مغفرت کروں، ہے کوئی روزی مانگنے والا اسے میں روزی دوں۔ تو اس طرح جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کرتے ہیں۔ تو انہی احادیث میں سے ایک حدیث ہے کہ روزے دار کی دعا افطار کے وقت میں، لیکن اسی وقت میں جو ہے کچھ نہ کچھ بہانے میں ہم رہ جاتے ہیں، جیسا کہ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی بیان مشہور ہے، بارہا ہم سنتے رہتے ہیں، افطاری کے وقت میں دعا کرو بولے تو ہمارے زمانے میں لگ جاتی ہے۔ حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فضائل اعمال میں لکھتے ہیں کہ افطاری کے وقت میں جو ہے روزے دار دوسری چیزوں میں واحد تباہی چیزوں میں مشغول رہتا ہے، اور ہمارا حال بھی ایسا ہی ہے۔ ہم کیا ہے اس انتظار میں رہتے ہیں۔ حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں دعا کرنا تو بڑی بات ہے، دعا کے لیے جو روزہ کھولنے کے لیے جو نیت ہو جاتی ہے اللہ ہمارا بھی کام ہو، وہ بھی ہمیں صحیح طور پر نہیں پڑتی۔ ہمارا ماحول کیسا ہے بولتا اللہ ہمارا صندوق بھائی میرے سموسا ابھی مکمل نیت بھی ہو نہیں، اللہ ہمارا صندوق بھائی میرے سموسا اس طرح ہمارا حال رہتا ہے۔ تو اس کے لیے کیا ہے روزے دار جو رہتا ہے افطاری کے وقت میں وہ دعاؤں کا اہتمام، کیسی پریشانی، کوئی بھی انسان جو ہے پریشان نہیں سنتی، کوئی نہ کوئی پریشانی اسے رہتی ہے، تو افطاری کے وقت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ پریشانی کو رکھنا ہے، دعا مانگنا ہے۔ اصل کیا ہے یقین کی کمزوری، یقین کی کمزوری کی وجہ سے دعا میں سستی آتی ہے، یقین کی کمزوری کی وجہ سے دعا میں سستی آتی ہے۔ اس طرح ہمارا یقین ہے بٹن ڈالے تو لائٹس لگتا، فینس لگتا، نل کھولے تو پانی آتا، ایسا یقین ہونا کہ ہمیں دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور دے۔ اور روزے دار کے لیے دعا قبول ہونے کے اوقات میں سے جو بہترین وقت ہے رمضان میں وہ افطار کے وقت میں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو افطاری کے وقت میں دعا کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اس کے بعد رمضان میں
کون سا ذکر ہمیں زیادہ کرنا، جیسا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، جتنے بھی ذکر ہیں اس میں کون سا ذکر ہمیں زیادہ کرنا، نبی اپنا کون سا ذکر زیادہ کرو تو وہ حکم دیے۔ احادیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 چیزوں کا اہتمام کرو، 2 چیزوں کے ذریعے سے اللہ کی خوشنودی حاصل کرو، اور 2 چیزیں جن کا تم مانگنا جو ہے بہت ہی ضروری ہے، جن کے بغیر آپ کو چارہ کار نہیں ہے۔ اس میں سے ایک فرمایا استغفر اللہ، مغفرت طلب کیا کرو، اس لیے کہ گناہ ہو ہی جاتے ہیں، کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو گناہ نہ کرتا۔ استغفر اللہ، استغفار کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بہت ہی خوش ہوتا ہے۔ دوسرا فرمایا کلمہ لا الہ الا اللہ۔ تیسرا فرمایا اسألک الجنہ، جنت کی طلب کیا واعوذ بک من النار، جہنم سے پناہ مانگا۔ تو اس طرح سے یہ پورا ذکر ہوتا ہے استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، یہ ذکر جو ہے کثرت کے ساتھ کرنا ہے۔ منہ میں ذکر اگر کہیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 کلمے ایسے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی زیادہ محبوب ہے، زبان میں ہلکے ہیں، ترازو میں وزندار ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور افضل ذکر لا الہ الا اللہ۔ اس طرح کے بہت سارے ذکر موجود ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ رمضان میں کون سا ذکر افضل ہے؟ تو یہ 4 کلمات ہیں، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ اس کے بعد حضرت اب افطاری کرنے کے بعد سے بیٹا پورا آئٹم کھانے کے واسطے جب موسا نیت بولے اللہم لک صمت بک تو نیت پڑھ لے، کھجور نہیں ہے ایو یو نار کھجور کے نام افطاری کرنا تو کھجور نہیں نہ رکھو سوچتا ہے، تو انہیں کھجور کے ساتھ ہی افطاری کرنا ضروری کی نہیں، اٹھا وہ نہ پانی بھی پی لے جا، لسی پی لے جا یا سموسا بھی کھا لیتے۔ افطاری کے وقت میں افطاری کا آغاز کھجور سے کرنا جو ہے وہ سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کھجور کے ذریعے سے افطار کیا کرتے تھے، اور اطباء کے نزدیک حکما بھی کہتے ہیں دن بھر جو انسان بھوکا رہتا ہے دوسری چیزوں کے استعمال کرنے کی وجہ سے اسے نقصان پہنچ سکتا ہے، لیکن کھجور کا استعمال جو ہے وہ گلوکوز کا کام دیتا ہے، طاقت اور اسی طرح بہت ساری فائدے جو ہے وہ کھجور کھانے کے ذریعے سے ملتی ہے۔ یہ سنت بھی ہے، حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر کھجور کے ساتھ جو ہے افطار فرمایا، کبھی کھجور نہیں ہوتا تو پانی کے ذریعے سے بھی افطار فرمایا۔ اب لہٰذا جو شخص بیٹھا ہوا ہے جس کے پاس کھجور نہیں ہے وہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، پانی کے ذریعے سے بھی افطار کر سکتا ہے اور دیگر چیزوں کے ذریعے سے بھی افطار کر سکتا ہے۔ بہتر یہ ہے کھجور ہوگا تو اچھا ہوگا، اگر نہیں ہے تو دوسری چیز کے ذریعے سے بھی افطار۔ اب کھجور نہیں تو گھومنے نہ لگنے، کھجور نہ کھجور لانے کیا ہے، اذان شروع ہے، نیت پڑھ کر اذان دینا شروع کرا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار جو ہے افطاری میں جلدی کرے، وہ انتظار نہیں کرے، ایک سنت کو اپنانے کے لیے ایک سنت کو نہیں چھوڑنا۔ تو اس لیے کیا ہے جو بھی چیز سامنے مہیا ہے، اگر خرید میں کھجور ہے تو منگوا سکتے ہیں، اگر لانے میں تاخیر ہو سکتی ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جو چیز بھی سامنے موجود ہے اس کے ذریعے سے افطاری کر سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد میں روزہ رکھا ہوں حضرت، میں پانی کھایا کا روزہ رکھ لگا، پانی نہا سکتے ہیں، پانی نہانے کے ذریعے سے جو ہے وہ روزے میں کوئی خلل نہیں۔ ہاں البتہ پانی نہانے کی طریقے الگ الگ ہوتے ہیں، جیسے عموماً جو ہم نہاتے ہیں وہ ایک حمام میں اس طرح نہاتے ہیں، لیکن بعض لوگ ابھی بھی اور پہلے بھی جو ہے باڈی میں ڈبکی لگانے کے ذریعے سے، ندی میں ڈبکی لگانے کے ذریعے سے بھی نہایا کرتے ہیں۔ ایسے نہانے سے پرہیز کرے،
جس کے ذریعے سے حلق میں یا ناک کے ذریعے سے یا کان کے ذریعے سے پانی اندر جانے کا اندیشہ ہے۔ ندی میں یا باوڑی میں جو بھی حضرات نہا کر رہے ہیں ان کو پر ڈئی مارنے کے ذریعے سے اور اسی طرح ڈبکی لگانے کے ذریعے سے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کان کے ذریعے سے پانی پیٹ میں جانے کا اندیشہ ہے، ناک کے ذریعے سے بھی اندر جانے کا اندیشہ ہے۔ تو لہٰذا ایسے نہانے سے گریز کریں جس کے ذریعے سے حلق کے اندر پانی جانے کا اندیشہ ہے، پیٹ تک پانی پہنچنے کا اندیشہ ہے، تو اس سے پرہیز کریں۔ نہانے کی ضرورت پڑ گئی تو بولے نا تو ہلکے انداز میں جس طرح ہم گھروں میں نہاتے ہیں آسانی کے ساتھ سادگی کے ساتھ، ویسے نہانے میں کوئی مذاکرہ نہیں خاص۔ اب حضرت روزہ رکھا ہوں پانی نہا سکتے بولے آپ، مجھے آپ کو روزے کی حالت میں فل کو تیار ہو یا تو گرمی کی وجہ سے جب وہ کیا کرتا ہے سر میں پانی نکل لیتا ہے، سر میں پانی نکل لیتا ہے تاکہ اسے سکون ملے، تو ایسا کر سکتے کیا روزے کی حالت میں؟ گرمی کی وجہ سے بہت پریشان ہو گیا ہے، اس سے بچنے کے لیے ایک یا دو مرتبہ اس کی گنجائش، لیکن بار بار اس طرح کرنا جو ہے وہ مکروہ ہے۔ بہت زیادہ گرمی میں پھر لیا خرید ہے کہ ہم روزہ توڑ دیں، اسی حالت ہو گئی ہے، تو اس صورت میں جو ہے ایک یا دو مرتبہ ہم اپنے سر کو ٹھنڈک پہنچا سکتے ہیں، لیکن بار بار ایسا نہیں کرنا ہے بولے تو مکروہ ہو جاتا ہے، اس سے گریز کرنا چاہیے۔ اب روزے کی حالت میں خون نکال سکتے ہیں کیا؟ یا نہیں تو خون چڑھا سکتے ہیں کیا؟ یا نہیں تو گلوکوز چڑھا سکتے ہیں؟ تین مسئلے ہیں اس میں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے خون نکال سکتے ہیں، جیسے کسی بیمار کو جو ہے خون کی ضرورت پڑتی ہے، جو خون جو ہے اس کا پازیٹیو ہمارا پازیٹیو دونوں ایک ہے، ایسے وقت میں خون نکالنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ یا ایک اپنا اگر بہت زیادہ بخار آ گیا ہے، اب ایسے وقت میں ڈاکٹر کہتا ہے کہ ہمارے خون کی ضرورت ہے۔ بعض ڈاکٹر جو ہے وہ ہلکا سا اس طرح پن کے ذریعے سے مار کر انگلی کے ذریعے سے خون نکال کر چیک کرتے ہیں، بعض ڈاکٹر جو ہے رگ کے ذریعے سے خون کو نکالتے ہیں۔ بہرحال یہ تینوں صورتوں میں جو ہے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو ہے خون چڑھانے کے ذریعے سے جیسے ہم خود بیمار ہیں، ہمیں خون کی ضرورت پڑ رہی ہے، اب خون چڑھانے وقت بھی جو ہے روزہ نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح جو ہے گلوکوز چڑھانے کے ذریعے سے بھی روزہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ انسانوں کا تعلق جو ہے وہ رگوں سے، اگر پیٹ میں کوئی چیز پہنچتی ہے تو روزہ ٹوٹے گا۔ ابھی گلوکوز چڑھانا، خون دینا، یہ ساروں کا تعلق جو ہے وہ رگوں سے ہے، لہٰذا روزے میں کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ہاں اگر اتنا ہمیں خون دے رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم آگے کا روزہ نہیں رکھ سکتے، تو ایسی صورت میں خون دینا جو ہے بہرحال روزہ نہیں ٹوٹتا، خون نکالنے سے، خون چڑھانے سے، گلوکوز چڑھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سون ماتا ہے کیا؟ بہرحال اس کے بعد روزے کی حالت میں انجیکشن ڈال سکتے کیا؟ انجیکشن ڈالنے کے ذریعے سے بھی جو ہے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں اگر کوئی شخص طاقت آنے کے لیے انجیکشن لگاتا ہے، کیا بھی مجھے روزے میں فرق معلوم نہیں ہونا ہوتا، تو ایسا کرنا مکروہ ہے، اور انجیکشن لگانے سے بھی جو ہے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب اس کے بعد روزہ بیٹھا مسواک، اکثر ہمیں مسواک کرتے ہیں معمولی دنوں میں، لیکن روزے کی دنوں میں مسواک نہیں کرنا تو کوئی سنجنا بولے ویسا کرتے نہیں کہا۔ اس میں اختلاف ہے، احناف جو کہتے ہیں وہ جو ہے مسواک کر سکتے ہیں، لیکن شوافی وغیرہ کے نزدیک جو ہے مسواک نہیں کرنا۔ مسواک کرنے سے جو ہے اگر خدا نخواستہ کچھ حلق میں اس کا شور ہو جاتا ہے تو روزہ ٹوٹ سکتا ہے، بلکہ اکثر شوافی کہتے ہیں مسواک نہیں کرنا ہے، لیکن ہمارے احناف کے نزدیک جو ہے وہ مسواک کر سکتے ہیں۔ مسواک کرنے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یعنی ہمیں مسواک کر سکتے ہیں، روزے کی حالت میں ہمیں مسواک کر سکتے ہیں، اس لیے سب کے جو میں انشاءاللہ سما سے مسواک ہو۔ بہرحال اس کے بعد روزے کی حالت میں فجر پڑھنا میں مسورہ اللہ کو
خود کو معمولی کی طرح برش اٹھاتا ہے, ٹوتھ پیسٹ لگاتا ہے, برش کرتا ہے, ایسا کرے تو بھول کو کرتا جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرنا جو ہے وہ مکروہ ہے, اس لیے کہ اس میں ذرہ تو نہیں, مسواک میں کوئی ذرہ نہیں ہوتا, وہ تو محض ایک لکڑی ہوتی ہے, زیتون کی لکڑی ہوتی ہے یا کوئی اور چھڑی ہوتی ہے, اس سے جو ہے روزے میں فرق نہیں پڑتا. لیکن برش میں جو ہے پیسٹ ڈالنے کی وجہ سے, وہ ذرات ہونے کی وجہ سے روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کرنا جو ہے وہ مکروہ ہے. جہاں تک ہو سکے بچنا ضروری ہے. اگر خدا نخواستہ ٹوتھ پیسٹ کرتے وقت پھولے سے کف چلا جاتا ہے تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور قضا کرنا پڑے. تو جہاں تک ہو سکے ٹوتھ پیسٹ کے استعمال سے دور رہیں. مسواک کر سکتے ہیں, ٹوتھ پیسٹ کا استعمال نہیں کر سکتے. روزہ رکھے مگر نہیں ہدایت دے تو تفرقوں کو کم کر لو, روزہ صحیح ہوگا, وہ بھر تو صحیح ہوگا, یعنی جو ذرہ ہوگا اس کا کیا حکم ہے, روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں؟ روزے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے صحت کو چھپا کر رکھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تصوموا تصحوا, روزہ تو صحت مند ہو. اب روزہ لگاتار رکھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے جسم میں جو خراب پانی رہتا ہے, کبھی وہ پانی سر میں رہتا ہے, کبھی وہ پانی معدے میں رہتا ہے, کبھی جو ہے غلیظ پانی جو ہے بدن کے الگ الگ حصوں میں رہتے ہیں. لگاتار روزے رکھنے کی وجہ سے قدرتی طور پر وہ پانی نکلتا ہے, کبھی منہ کے ذریعے سے, کبھی ضرورت کی جگہ سے جو ہے وہ نکل جاتا ہے, خراب پانی باہر آتا ہے. پہلا سردی یا بخار کے موقع پر یا کسی اور وجہ سے جو ہے وہ صحیح ہو جاتا ہے تو اس صورت میں جو ہے روزہ نہیں ٹوٹتا. ہاں اگر کوئی شخص اس طرح وہ حرکت کیا زبان میں, اس لیے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے منہ میں جسم کی بدبو ہوتی, وہ بدبو دور کرنے کے لیے کوئی شخص مثال کے طور پر جیب صاف کرتا ہے, جس کی وجہ سے منہ بھر کر شے ہو جاتا ہے, یعنی اس کی حرکت کی وجہ سے, اس طرح وہ مبالغہ کیا کہ شے نکل گیا, اس کی حرکت کرنے کی وجہ سے تو روزہ ٹوٹ گیا. اگر وہ خود نکلتا ہے اس طرح کے بخار کے وقت میں ہوتا ہے, یا سر درد, سر میں پانی جم جانے کی وجہ سے ہوتا ہے, وہ خود نکلتا ہے, اس سے روزہ نہیں. ہاں اگر دوسری بات یہ ہے کہ جو نکالتا نہیں ہے, جو منہ کی صفائی یا جیب کی صفائی کرتا ہے, اس وقت منہ بھر کر آنا بھی شرط ہے. اگر تھوڑا سا کہیں ہوتا ہے تب بھی جو ہے روزہ نہیں. دو چیزیں ضروری ہیں خے کے ذریعے سے روزہ ٹوٹنے کے لیے. نمبر 1, اس کے ہاتھوں سے, اس کے کام کی وجہ سے خیال آیا. نمبر 2, منہ بھر کر آیا. ایسے کہیں سے جو ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. بقیہ جو صورتیں ہیں اس سے آ کر روزہ نہیں. اس کے بعد سوال یہ ہے, سفر میں کیا روزہ رکھنا ضروری ہے؟ بعض لوگ جو ہے عام جانا بولے بھی سفر سمجھتے ہیں. کیا بات ہے صاحب, روزہ نہیں ہے, سفر ہے. اچھا ہم جاتے ہیں کام بات قدم نہیں چاہتا, پہاڑ کا رستہ معلوم گول پھرنا, کون روزہ رکھ لے سب کرتا ہے. سفر کام بات یہاں مجھے چکر دو پوری تو بدل پورا پورے پہاڑ میں سفر اللہ چھوڑا. تو اس طرح جو ہے چھوٹے چھوٹے جو سفر ہوتے ہیں اس میں اگر شریعت رخصت نہیں دیتی, اجازت نہیں, کم از کم جو ہے 70 پر 60 کلومیٹر سے زائد سفر کرنا. 70 پر 60 کلومیٹر سے زائد سفر کر رہا ہو تو اس صورت میں جو ہے شریعت اجازت دیتی ہے. فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. کہ جو کوئی شخص تم میں سے بیمار ہو یا ایک سفر میں جا رہا ہو تو اس کے لیے ان دنوں میں جو ہے
روزہ رکھنے کی رخصت ہے. 70-60 کلومیٹر سے زائد کلومیٹر ہم سفر کر رہے ہیں، جیسے بنگلور ہے لمبا سفر ہے، جیسے چنئی ہے لمبا سفر ہے، تو اس میں جو ہے شریعت کی طرف سے روزہ رکھنے نہ رکھنے میں رخصت ہے. چھوٹے چھوٹے جو سفر ہوتے ہیں اس میں جو ہے شریعت کی اجازت نہیں ہے. اور حضرت بولنا کا مقصد کیا ہے تو اب یہاں سے ہم بھول جاتے ہیں تو روزہ رکھ لو بچ جانا، پلنگ مر جاتی ہے تو روزہ رکھ لو بچ جانا، پانم مری جاتی ہے تو روزہ رکھ لو بچ جانا. چنئی کو جانے گی، بنگلور جانے گی، حیدرآباد جانے گی تو اس میں رخصت ہے، یعنی ہوا تو رکھے جا نہیں تو چلنا، ہوا تو رکھے جا نہیں تو بعد میں قضا کر لے گی. بہرحال چھوٹے چھوٹے سفر میں باہر روزہ کو چھوڑنے کی کوشش نہیں کرنا. دوسرا روزہ رکھنے کی نیت کرے لیکن سحر کو تو فضول بخار کرنا، اب بہت گرم ہو رہا ہے، منڈا درد ہے، اب میں بیمار ہوں، بیمار شخص کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے کیا؟ جیسا کہ ابھی میں نے حکایت تلاوت فرمائی، اس میں ذکر ہے کہ اگر مریض سے مراد جو ہے ایسا مرض، ایسی بیماری روزہ رکھنے کی طاقت نہ، روزہ رکھنے کی طاقت نہ. اگر روزہ رکھیں گے، پہلی چیز یہ ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتے. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر روزہ رکھیں گے تو جان جانے کا اندیشہ یا یہ کہ بیماری بڑھنے کا اندیشہ، تو ایسی صورتوں میں جو ہے ایسی بیماری میں آپ کو روزہ رکھنے یا نہ رکھنے میں رخصت ہے، اجازت ہے. معمولی سا درد ہے یا معمولی سی بیماری ہے تو اس میں جو ہے آپ کو روزہ نہیں رکھ سکتے. بڑے بڑے بیماری جیسے بخار ہے، جیسے طبیعت خراب ہو گئی ہے، لوز موشن بار بار ہو رہا ہے اور کہیں بھی زیادہ ہو رہا ہے، یا کہ سر درد بہت ہے، سر میں جو ہے بہت چکر ہے، آپ کام نہیں کر سکتے، اٹھ نہیں سکتے، ایسی حالت میں ہے، ایسی بیماری ہے تو آپ جو ہے روزے کو چھوڑ سکتے. معمولی سا درد ہے، ہلکا سا سر میں درد ہے یا ہلکا سا پیٹ میں درد ہے، ناخن میں درد ہے، بال میں درد ہے، تو ایسے چھوٹے چھوٹے جو بیماریاں ہیں اس میں جو ہے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. اکثر لوگوں کو نماز تراویح پڑھتے ہیں لیکن سنت کی، فرض کی، واجب کی، نفل کی عبادت کیا حضرت تراویح نماز؟ تراویح کی جو نماز ہے وہ سنت مؤکدہ ہے، فرض تو نہیں ہے لیکن فرض کے واجب ہے، فرض کے قریب ہے، سنت مؤکدہ، یعنی ایسا عمل جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی کے ساتھ کیا. جیسے ہم عمومی مثالوں میں دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک، ریش مبارک، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی رکھے ہوئے تھے، یہ سنت مؤکدہ ہے. سنت مؤکدہ کا حکم یہ ہے بغیر عذر کے اس چیز کو چھوڑیں گے تو پوچھ ہو سکتے، کیا بھی عذر نہیں ہے چھوڑاتے ہی بولے تو پوچھ ہو سکتے. داڑھی نہیں رکھتے ہی اسے کہتے ہیں ایک ریزن عذر رکھنا، کیا بھی عذر نہیں، اور جو چیز عذر نہیں ہے اس کو عذر بنانا بھی وہ بھی ضروری ہے. بس نوجوان ہوتے ہیں ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی داڑھی چھوڑ دیا، آپ کیا ہے 18-19-20 سال کے ہو گئی، ماشاء اللہ آپ کے چہرے میں جو ہے وہ سنت رسول دکھنا چاہیے، دکھلک نہیں نہ ہو، تو عذر کیا ہوتے ہیں؟ نہیں حضرت ابھی عمر پر ہے، رشتے آنے نہیں، عمر ہو گئے ہم لوگوں کا، رشتے آنے نہیں، تو پاس لوگ یہ عذر کیا، یہ عذر سب قابل ہے. میں بھی کہتا ہوں داڑھی رکھنے کی وجہ سے رشتے نہیں آتے، کون سے رشتے نہیں آتے؟ شادی کرنے کے بعد پریشانی کے جو رشتے رہتے ہیں وہ رشتے نہیں آتے. جو رشتہ اچھا پاکیزہ رشتہ ہے، دیندار والا رشتہ ہے، اس کو معلوم کرنے کا ذریعہ ہے داڑھی. یہ داڑھی کٹ کر لگاؤ، اسٹائل مار لگاؤ، شادی کر لگاؤ، شادی کے بعد پریشان ہو کیا حضرت ہے اسی جگہ تم کو کرے دیکھا پورا اٹھا جاتے نماز ہی بولے اگر نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم پورا پڑھنا تھا بولے الحمد سورہ بھی صحیح آتا نہیں ہے، ایسا پریشانی کہتے بھی سننا سوئے بھی سننا، باہر گئے بھی جاتے سن لگا تھا، اندر جاتے کیا بھی بولتی ہے، ایسا مسئلہ چلا گیا. تو میں بھی کہتا ہوں داڑھی رکھنے کی وجہ سے رشتے نہیں ملیں گے،
बहुत से रिश्ते नहीं मिलेंगे, शादी के बाद जो मर्द की जो इज्जत नहीं करती वैसी औरत मिल सकती। दाढ़ी की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला जो है अच्छे से अच्छे रिश्ते अता फरमाए। तो ये जो उसूल है वो साबिल कबूल नहीं है। हाँ, अगर दाढ़ी रखने की वजह से बाजों को जो है अल्लाह हिफाजत फरमाए, बाजों को अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत देती है। बाल जो है, बाल का निकलना भी क्या है, नियामत है। अगर बाल को जगह नहीं मिले बाहर निकलने के लिए, बाल अंदर ही मोटा हो जाता है, तो उसको ऑपरेशन करने के लिए लाखों का खर्च करना पड़ता है। अक्सर लोगों को रीढ़ की हड्डी में ये परेशानी होती है, बाल जो है बाहर नहीं निकलता, अंदर मोड़ जाने की वजह से उसे ऑपरेशन करना। वो ऑपरेशन भी जो है खा नहीं करते, 1 महीना 2 महीना मात्र रहते, वो मात्र खाने के बाद जो है ऑपरेशन। तो इसी तरह बाज़ लोगों को ऐसी बीमारी हो जाती है, अल्लाह ना करे ऐसी बीमारी किसी को नहीं होना, तो वो चेहरे में अगर ऐसा हो जाता है, बाल जो है वो सही तौर पर निकल नहीं पाते, कम बाल रखना पड़ता है, या एक खराश खुजली है, बाल रखेंगे बोले तो एलर्जी है, ज़्यादा रखना पड़ता है, अल्लाह हिफाजत कर पाए। ऐसी बीमारियां ही बोले तो आपको अक्सर दाढ़ी नहीं रखनी। लेकिन हमारे नौजवानों को देखा जाता है, बल्कि बूढ़े लोगों को भी देखा जाता है, उन्होंने भी जो है दाढ़ी को बिल्कुल शेव किए हुए फिरते रहते हैं। ये सुन्नत मुअक्कदा है, बगैर वज़ू के दाढ़ी को काटना जो है वो अल्लाह ताला के यहाँ पकड़े जाने का सबब है। इसी तरह जो है फजर की सुन्नत दौड़, ये भी सुन्नत मुअक्कदा है। मसला ये कहता है कि अगर फर्ज की नमाज में इमाम सब खड़े हो गए तब भी तुम्हें सुन्नत पढ़ को, ये मसला तो सुने नहीं। इमाम सब फजर की नमाज में खड़ गई तो फजर की सुन्नत जो है वो पढ़ को होना जरूरी है। अगर आप इमाम सब को पाने का इनकार करते हैं, नहीं इमाम सब 2 रकात खत्म करा देंगे, सुन्नत पढ़े तक दूर तक इमाम सब चले गए, दूसरी रकात की रुकू भी खत्म हो गई है, तो इस सूरत में जो है आप गुजर है, इस वक्त में आप सुन्नत मुअक्कदा छोड़ सकते हैं। अनाफ कहते हैं अगर कोई शख्स सो गया, फजर के वक्त में उठा है लेकिन जमात नहीं है, जमात का वक्त खत्म हो गया, मिसाल के तौर पर आजकल जो नमाज का वक्त है वो 5:25 है, 5:30 उठा मिसाल के तौर पर, तो अनाफ कहते हैं खजा करके नमाज पढ़ते वक्त जो है पहले सुन्नत पढ़ना, उसके बाद फर्ज। इसी तरह अगर सो गया 8-9 बजे होता है, वो वक्त में भी पहले फजर की सुन्नत 2 रकात पढ़ना, उसके बाद 2 रकात फर्ज पढ़ना। तो ये जो है सुन्नत मुअक्कदा है, इसका इत्तिबाअ उतना ही जरूरी है। तो इसी तरह तरावी भी जो है वो सुन्नत मुअक्कदा है, बगैर वज़ू के इसे नहीं छोड़ सकते। ये वक्त में जो है किसी को वज़ू भी नहीं रखना, ना ही ये कमाने का वक्त है, तरावी का वक्त कमाने का वक्त है क्या भाई, सुबह से लेकर शाम तक कमाने का भी वक्त नहीं, या खाने का भी वक्त नहीं, या कोई और किसी चीज का भी वक्त नहीं। आदमी का जो है राहत पाने का वक्त, सोने का आराम करने का वक्त। बहुत ज्यादा फिरने की वजह से जो है हम नमाज में खड़ नहीं सकते, अगर खड़ेंगे तो चक्कर आकर गिर जाएंगे, उतना हम दिन भर काम कर करके, या एक तबीयत बिगड़ सकती है, बहुत ज्यादा नींद आ रही है, तो ऐसी सूरत में जो है तरावी की नमाज छोड़ सकते हैं। सुन्नत बहुत है, सुन्नत बहुत क्या छोड़ा, उसके लिए पूरी वजाहत दाढ़ी की मिसाल देकर, फजर की सुन्नत की मिसाल देकर समझा रहा हूँ कि तरावी कितना अहम है। उलमा ने किताबों में लिखा है जिस मस्जिद में तरावी नहीं होती उसके साथ जंग कर सकते, जिहाद कर सकते, उनको खत्म कर सकते, लड़ाई कर सकते। इतना जो है तरावी के बारे में इतना अशद फैसला है शरीयत में, लिहाजा सुन्नत मुअक्कदा और किफाया भी है, उसका एहतिमाम बहुत ही जरूरी है। बगैर वज़ू के जो है वो तरावी की नमाज नहीं छोड़ सकते, कोई ना कोई शरीक। उसके बाद तरावी 20 रकात पढ़ना जरूरी है हजरत। अगर मैं 8 रकात के बाद आया, यानी तो 12 रकात के बाद आया, आप वो इशा नमाज पढ़े थे, तरावी पढ़ाने वाले 12 रकात की जगह 16 रकात पढ़ जाते, अब मैं आखिरी 4 रकात पढ़ा तरावी, उसके बाद मैं बचत का 16 रकात सजा खरीद करना चाहिए, नहीं वो दोबारा दिन पढ़े जाते। ये जो तरावी की नमाज है, जैसा कि मैंने अभी कहा,
सुन्नत मुअक्कदा है, और सुन्नत मुअक्कदा की जो है वो सुन्नत और नवाफिल जो भी चीज़ें हैं उसकी क़ज़ा नहीं है। एहतिमाम ज़रूरी है, तरावीह की नमाज का एहतिमाम भी ज़रूरी है। अगर जो नमाज़ें छूट गई 12 रकात या 10 रकात, उसके आप क़ज़ा नहीं कर सकते, इसलिए कि यह फ़र्ज़ के दर्जे में नहीं है। तो लिहाजा जो रकात छूट गई है वो छूट गई है, लेकिन आइंदा से ऐसी हरकत भी नहीं करना, ऐसा अमल नहीं करना कि दोबारा ऐसा हमारा जो 10 रकात या 12 रकात छूटे। इससे जो है अपने आप को एहतियात करना है कि अगले हमें जो है शर्मिंदा हो जाता है, नदामत कर लेना है। जैसे फैक्ट्री में एक मालिक ये कहता है कि भाई आप 4 तक जो आप कंपनी का हफ्ते कमा सकते हैं, उसके अलावा जो शख्स 1 घंटा कंपनी में काम करेगा उसे जो है हमें 1 घंटे के हिसाब से 250 रुपये देंगे। अब इसका एक दोस्त है, 2 आदमी, एक दोस्त जो है रोजाना काम करता है 2 घंटे, इस हिसाब से दिन के जो है 10 में से ज्यादा 500 रुपये उसे मिल रहे हैं। अब वो पूरा महीना खत्म होने के बाद जो उसका साथी है दरमा भी ले रहा है और रोटी बोल के वो पैसे भी ले रहा है। अब ये शख्स जो है खाली दरमा ले रहा है, अब इसे रोटी देंगे, इस वक्त कितना उसे परेशानी, क्या हमें भी 1 घंटा या 2 घंटा दे रहे तो अपना भी एक्स्ट्रा पैसे मिले रहेंगे क्या? तो इस तरह जो है हमने शर्मिंदगी होना कि हमारे जो साथी हैं 20 रकात पढ़े और मैं जो है सिर्फ 8 रकात, ये एहसास का नाम ही ईमान है। वो एहसास नहीं है बोला तो ईमान नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी साहबी ने पूछा ईमान हमारे पास है वो तो कैसा मालूम करना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दरमा बेटा हमारे हाथों में दे दी, इदा सबक का हसन होगा व इदा साहब का सैय्यद होगा फांद का मुमिन। जब तुझे नेकी खुश कर दे, जब तुझे बुराई गलती तुझे बुरा कर दे तो तू मुसलमान है। नेकी करने से तेरा दिल खुश होता है और बुराई होने की वजह से, गफलत होने की वजह से, गलती होने की वजह से तुझे बुराई महसूस हो रही है तो समझ जाना कि तू मुसलमान है। मिसाल के तौर पर अब तरावी के पास लोग जो है 10 रकात के बाद 12 रकात के बाद खुश हो रहा था, क्या 8 रकात पढ़ेगा, हमें भी 20 रकात पढ़े 10 रकात बाहर निकल, हमारा हाल उल्टा है, हदीस का उल्टा है। नेकी जो है वो होना बुरी लगती है, गुनाह जो है वो जो है होना खुशी लगता है। तो हमें मुसलमान क्या, हदीस में क्या है, इज़ा सररता हसनत, नेकी आपको खुश करते, या नेकी नहीं गुनाह करे तो होना खुशी होता है। वो इज़ा साद में सैय्यद का गुनाह करने की वजह से गफलत जो है आपको बुरी लगे, लेकिन यहाँ उल्टा है, नमाज पढ़े तो बुरा लगता, जमात के संध्या में को बुला कर बैठा तो पिक्चर देखता, सामने अमीर सब बोलते रहते हैं कश्ती आदाब हो या दरमियान की बात हो या कोई और चीज़ हो, लेकिन इसका पूरा ख्याल उसके 2 चपला में कैसे करना हमारा काम क्या, पूरा ख्याल इसी पिक्चर का क्या देता, क्योंकि ज्ञान मिलने की जाएंगे कैसे बाहर जाने के बारे में सोचता। तो हालांकि ये अच्छी चीज है, बयान में बैठ कर दीन की बात चल रही है, अच्छी चीज तुमने क्या लग रही है, बुरा लग रहा है। दोस्त आया नाल तराई पड़ी बुरा लग पड़ा है, तराई में खड़े आने कोसी रकात पढ़ते ही मालूम ये मिला नहीं तो अच्छा रखला खड़ा है बाजी तराई पढ़ता है अच्छा, लेकिन इससे बुरा लग रहा है तो आप समझ जाना कि आप मोमिन नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये धर्म हमारे हाथ में दे दिए, नेकी के जरिए से खुश होना और बुराई जो है तुमना बुरी मानना, तो इस सूरत में आप मुसलमान। तो इसलिए क्या है, तो तरावी छोड़े तो फजा तो नहीं ना छोड़ 16 रकात के बाद जाएंगे, 12 रकात के बाद जाएंगे, तो खुश हो शर्मिंदगी नहीं आना, यार 12 रकात छूट गई, यार 10 रकात छूट गई, यार वो नहीं छूट गई ना, उनको शर्मिंदा होते हैं। दोस्त को गाना नहीं रहा तो घंटा काम करेगा, मुझे बुलाना नहीं, जब भाई यार नहीं होगा वो 1 महीना बोलते हैं। तो जिस तरह हम दुनिया की फिक्र है तो इस तरह जो है आखिरत की चीजों में भी होना फिक्र, तकबीर हमारा
چھوڑنے کی وجہ سے کئی بزرگان دین جو ہے کھانا پینا بن کر آتے ہیں. کیا ہماری تکبیر ہو چکی ہے؟ فرض نماز پڑھے کوئی نماز جو ہے ایک رکعت بھی نہیں چھوٹی، لیکن تکبیر ہم سب جو پہلی تکبیر ہوتی نماز شروع کرتے وقت اللہ اکبر، تکبیر اولاد چھوٹ جانے کی وجہ سے کھانا کھائیں گے، پانی نہیں، اتنا ان کو اہمیت رہتی نماز کی عبادت کی، اتنا ان کے شوق وہ ذرا ذرا شوق بچے آج ہمارے درمیان موجود ہے. اگر ہمیں بھی جو ہے پابندی کے ساتھ آئیں گے، تراویح کو ریسپیکٹ دیں گے، تو آپ سب بھی جو ہے اچھی طور پر جو ہے اچھا دے کر آئیں گے، اچھی آواز سے ہم لوگ بھی نماز پڑھیں. جب مجمع زیادہ رہتا ہے تو آپ سب کو قسم کی خوشی ہو اپنا اچھی سے اچھی طور سے نماز پڑھیں. پیچھے ایک سب بھی پونا سب بھی 2 رکعت پڑھنا بھاگ کی حالت میں رہتا ہے امام، آپ سب کو جو ہے بیزار اور کیا ہے ریاض کرنے میں بھی غفلت ہے. چھوڑ کرتے سے پونا سب بولنا ہے کہ واسطے کیا دینا لگا، ایک دو بار دینا لگا پڑھتا نہیں. تو اس طرح ہماری کوتاہی کی وجہ سے بہت زیادہ اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. تو لہٰذا نماز تراویح جو ہے اس کی قضا تو نہیں ہے، لیکن آگے جو ہے چھوٹنا بھی نہیں، اس کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے. نہیں آ رہا سب کو بیان رکھے تو سجائیں گے بدل ذرا توجہ کے ساتھ سنیں. اس کے بعد بغیر کسی عذر، یعنی کیا بھی مجھے بیماری نہیں ہے اور ہم بھی اچھے ہیں، کام کو جاتا اچھا کام کو جایا بھی نہیں ہے، مجھے مثال کے طور پر سمجھاؤ کام کو بھی جایا نہیں ہے، اچھا سست ہے یعنی اچھا ایکٹیو ہے، اٹھتا ایکٹیو ہو تو بھی انہیں انفرادی گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے کیا تراویح کی نماز، انہیں الگ سے نماز گھر میں پڑھ سکتا ہے کیا تراویح کی نماز؟ بغیر عذر کے جو ہے گھر میں تراویح پڑھنے کی اجازت نہیں. اس مسجد میں جماعت کے ساتھ تراویح ہو رہی ہے، اس میں شامل ہونا ضروری ہے. بغیر عذر کے گھر میں تراویح نہیں پڑھ سکتے. کیا تراویح کی نماز میں جو امام صاحب پڑھاتے ہیں تراویح کی نماز میں 2 رکعت پڑھاتے ہیں، 2 رکعت میں کمپلسری ثنا پڑھنا ضروری ہے کہ ثنا پڑھنا چاہیے؟ نیت الگ ہے، ثنا الگ ہے. نیت میں آپ کو اختیار ہے، شروع میں آپ نیت کر سکتے ہیں میں 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھ رہا ہوں، آپ کو اختیار ہے، ایک بار نیت باندھنی ہے ختم. لیکن ثنا ایسا نہیں، ہر نماز میں الگ الگ طور پر ثنا پڑھنا ضروری ہے. نیت ثنا نہیں ہے، ثنا جو ہے ہر 2 رکعت میں پڑھنا ضروری ہے. لیکن نیت آپ کو اختیار ہے، 2 رکعت میں بھی باندھ سکتے ہیں، 4 رکعت کی بھی نیت کر سکتے ہیں، 20 رکعت کی بھی ایک ساتھ ایک نیت بھی کر سکتے ہیں. لیکن ثنا جو ہے وہ ہر رکعت میں پڑھنا ضروری ہے. ہر نماز میں ہر رکعت میں کسی لگے ہر نماز 2 رکعت کی جو نماز ہوتی ہے ہر نماز کے شروع میں ثنا پڑھنا ضروری ہے. ثنا پڑھنے وقت نہیں کی وقت یعنی امام صاحب سورہ فاتحہ شروع کر دیتے وقت نہیں رہتا پڑھنے تو کیا صورت ہے؟ امام صاحب اگر زیادہ شروع کر دیے ہیں اب آپ ثنا نہیں پڑھ سکتے، ثنا نہیں پڑھنا. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب امام صاحب قرات شروع کر دیتے ہیں آپ جو ہے کسی طرح کی قرات بھی نہیں پڑھ سکتے، ثنا بھی آپ نہیں پڑھ سکتے. اچھا سوال ہے. اور یہ جو ہے ثنا جو ہے واجب بھی یہ بھی یاد رکھیں، ثنا چھوڑ نہ بول کر پوری 2 رکعت پریشان کے پردہ کو پریشان کے مستحب اور سنت ہے. اس کے چھوٹنے کی وجہ سے نماز میں اتنا فرق نہیں پڑتا. آگے حضرت کو تکلیف ہوتی ہے دیکھنے. اس کے بعد تراویح کی نماز میں تشہد کی حالت میں جو بیٹھتے ہیں اتحیات میں بیٹھتے اتحیات پڑھتے، معمولی نماز میں ہمیں اتحیات پڑھتے، اس کے بعد درود ابراہیم پڑھتے، اس کے بعد دعائے معصورہ پڑھتے. یہ تراویح نماز میں امام صاحب جلدی سلام پھیلاتے، یہ مقتدی آنکھوں پڑھتے، امام صاحب پڑھ تو سلام پھیرتے لیکن مقتدی آنکھوں ہم لوگ پڑھتے وہ سلام امام صاحب پھیلاتے. ویسا انہوں بھی مقتدی بھی کیسا ہے اس کے بعد ان چھڑا دیا گیا پڑھتے پڑھتے. یہ اکثر پیش آنے والا مسئلہ ہی ہے کہ حافظ صاحب جو ہے تشہد بھی پڑھتے ہیں، درود ابراہیم بھی پڑھتے ہیں، دعائے معصورہ بھی پڑھتے ہیں،
لیکن پیچھے جو مقتدی ہیں بعض تشہد ختم کرتے ہیں، بعض جو ہے درود ابراہیم ختم کرتے ہیں، اتنے میں سلام اکثر و بیشتر پیش ہونے والا یہ مسئلہ ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے، بڑے لوگ یہ کہتے ہیں کہ حافظ صاحب کا جو ذہن ہے وہ بہت تیز رہتا ہے، اور ان کا جو پڑھنے کا جو اندر کا سسٹم ہے وہ بہت زیادہ تیز میں رہتا ہے، اور دوسرے جو مقتدی پیچھے رہتے ہیں وہ خاموش سنتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا ذہن جو ہے اتنا تیز نہیں رہتا۔ جیسے مثال کے طور پر ایک گاڑی جو ہے 80 اسپیڈ سے گیٹ سے آ رہی ہے، دوسری گاڑی جو ہے یہاں کھڑا کر رکھی ہے، اب اس کے ساتھ ہمیں چلا رہے ہیں، وہ بھی گیٹ سے آ رہے ہیں، اب ہمیں اس کے ساتھ مل کو جاتے ہیں، تو دونوں میں فرق ہے۔ 80 اسپیڈ میں آنے والا سامنے رکھا، اگرچہ آپ لوگ تھوڑی دیر کے بعد 80 اسپیڈ سے جائیں لیکن اسے آپ لوگ چھین نہیں سکتے، اس لیے کہ اس کا ذہن جو ہے وہ تیز رہتا ہے۔ مختلف جو ذہن ہے پیچھے رہنے کی وجہ سے وہ تھوڑا کم رہتا ہے، تو اس کے لیے ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ مکمل نہیں پڑھ پاتے، اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ امام صاحب اگر پورا پڑھ لیتے ہیں تو بولے کوئی مسئلہ نہیں، ہاں اگر بہت ہی تیزی کے ساتھ سلام پھیرا دیں، کم از کم عطیات پڑھنا تو ضروری ہے، اتنا بھی وقت نہیں ہے سلام پھیر دیتے ہیں بولے تو پھر جو ہے نماز مکمل طور پر ادا نہیں، کم از کم جو ہے عطیات پڑھنے کے بعد جو ہے وہ سلام پھیرنا ضروری ہے۔ پیچھے بیٹھنے والا مقتدی کو اتنا وقت دے کہ وہ تشہد پڑھ سکے، عطیات پڑھ لیتے ہیں تو نماز بج رہی ہے، اور کیا بھی قرآن کی ضرورت ہے۔ عطیات کے بغیر بھی نہیں بیٹھے سلام پھیرتے ہیں تو پھر نماز میں خلل ہوتا ہے۔ درود ابراہیم دعائیں مسئلہ نہیں پڑھے، صرف عطیات بھی پڑھ لیتے ہیں تو کافی ہے، نماز ادا ہو جائے۔ کیا تراویح کی نماز عورت کو پڑھنا ضروری ہے؟ ہمیں مرد حضرات مذہبی بابوں پڑھتا ہے، ایک ماحول ہے امام صاحب پڑھا دیں، ایک ماحول ہے ہر مسجد میں ہر بستی میں، عورت کو اکثر نہیں پڑھتے تراویح کی نماز، انہیں پڑھنا ضروری ہے کہ جس طرح مردوں کے لیے یہ جو تراویح سنت موقع ہے، عورتوں کے لیے بھی سنت موقع ہے، وہ بھی اپنے گھروں میں جو ہے پڑھ سکتے ہیں۔ بعض شہروں میں جو ہے جماعت کے ذریعے سے بھی اس کا اہتمام ہوتا ہے، جس طرح مرد حضرات مساجد میں پڑھتے ہیں اسی طرح عورتیں بھی جو ہے گھروں میں پڑھتی ہیں، جماعت بنا کر حافظ کو بلا کر، لیکن پہلی صف میں جو ہے وہ مرد حضرات کھڑے ہوئے رہتے ہیں، پھر تھوڑا پردہ ہو کر عورتیں بھی پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھتی ہیں، ایسا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی سنت کے ذریعے سے عورتیں جو ہے وہ تراویح کی نماز پڑھ سکتی ہیں۔ اب انفرادی بھی پڑھ سکتی ہے، تراویح کی نماز انفرادی عورت پڑھ سکتی ہے۔ انفرادی جماعت کا تو تذکرہ ملتا ہے، جماعت کے ساتھ پڑھ سکتی ہیں، انفرادی تو اس کا تذکرہ نہیں، لیکن حدیث پاک میں آتا ہے میں انفرادی جماعت کے ساتھ بھی جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے عورت۔ اب الگ الگ بلکہ دو رکعت نہیں پڑھ سکتی تراویح کی نماز عورت، ہاں انفرادی نہیں بہرحال۔ اس کے بعد روزے کی حالت سنت کی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں، وہ وقت میں آپ دوسری نیت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، لیکن تراویح کا جو اطلاق ہوتا ہے، تراویح یہ نماز تراویح کی ہے سنت موقع والی، اس کے لیے جو ہے وہ جماعت کے ساتھ ہونا ضروری ہے۔ دوسری نمازوں کو وقت میں ایک جگہ تراویح ہو لگے، ہمیں بھی دوسری قرآن پڑھتے ہیں، لیکن انفرادی طور پر دوسری نمازیں ہو سکتی ہیں نفل کی نیت سے، سنت کے نیت سے، لیکن تراویح کی نماز پڑھنا ہے تو جماعت ہونا ضروری ہے۔ ہاں وہ بھی خیال رکھنا کہ عورت امام نہیں بن سکتی، ہمیں ایک حافظ قرآن ایک عورت ہے، حافظہ ایک عورت ہے، ایک 4-5 عورت کو ملا کو انہوں عورت دے نماز پڑھا دے تو لگا نہیں، عورت امام نہیں بن سکتی۔ امام جو ہے صرف مرد حضرات کو بھی بالغ ہونا ضروری ہے، اگر بالغ کے قریب نہیں تو وہ بھی درست ہے، لیکن عورت امام نہیں بن سکتی، اچھی طرح خبر رکھیں۔ اس کے بعد روزے کی حالت میں میاں بیوی
جو شادی شدہ ہے ان کے لیے مسئلہ ہے. میاں بیوی بھول کر ہم بستری کر لے آپس میں مل کے روزے کی حالت میں, کیا ہوگا؟ روزہ ٹوٹ جائے گا. انگل کیسا ہو سکتا ہے؟ سوال ہی غلط ہے. ان کو کھا سکتے ہیں, ان کو پی نہیں سکتے, ان کو اتنے دیوانے چل رہی. اب مستری کے لیے تو بہت زیادہ ذہن دوڑانا پڑتا ہے, اس کے بعد عمل ہوتا ہے. ان کا یہ عمل نہیں ہے مسئلہ. پہلی بات, اگر بہت ہی زیادہ بس جگہ رہتا ہے, بہت ہی کھولے معلوم نہیں ہوتا, بہت ہی کن ذہن ایک بات بولے تو بھول جاتے. جو بیٹھ کرے گا کتنی لگا رکھتا اندر پھٹ رہی ہے, 2 ماڑی اوپر چڑھ کر پڑ رہے پھر نیچے آ کر ملا کہاں جو بچہ. السلام علیکم. ایسا اگر کن ذہن نہیں, کن ذہن نہیں, وہ اگر بھولے سے کر لیتے نہیں بولے تو روزہ نہیں تو اسی آنند سے کہتے ہیں. عموماً ایسا نہیں ہوتا. اچھا, بھول کر کھانے کے لیے ہوتی محنت, پینے کے لیے ہوتی محنت, سامنے رکھی ہوئی چیز انسان جو ہے غیر رمضان سمجھ کر کبھی کھا لیتا ہے, کبھی پی لیتا ہے. لیکن یہ عمل کے لیے تو یاد رہتا ہے اکثر. بہت ہی زیادہ تم ذہن ہے, بہت ہی زیادہ ذہنی بیماری میں مبتلا شخص سے بولے سے ہو جاتا ہے بولے تو روزہ نہیں. بھول کر کرے تو اگر نہیں بولے جہاں تک کرے روزہ ہو, انہیں بھی روزہ ہے, بیوی بھی روزہ ہے, میں بھی روزہ ہوں, معلوم ہے انہیں ہم بھی شریک کر لیا تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ایک سزا ہے اور کفارہ بھی. روزے کی حالت میں انہیلر استعمال کرنا کیسا؟ انہیلر بولے تو جو ناک میں یا کریں گے سردی کو بولے انہیلر بولے. روزے کی حالت میں انہیلر استعمال کرنا کیسا؟ جو آکسیجن وغیرہ استعمال کرتے ہیں, بعض لوگوں کو سانس کی بیماری سینے کا, اس کے لیے وغیرہ وہ استعمال کرنے والی چیز ہے. سردی کے لیے بھی چھوٹا میڈیکل میں ملتا انہیلر کو یہ کرنے کے واسطے. ہاں, پکس اسی طرح اسپرے بھی آتا. یہ تینوں چیزوں کے استعمال سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تینوں چیزوں سے اگر زیادہ سردی ہو گئی تو چندر وغیرہ کا استعمال کر سکتے ہیں, لیکن یہ وکس سے اور اسی طرح انہیلر سے, اسی طرح جو ہے اسپرے وغیرہ بھی ملتا ہے, ان چیزوں کے استعمال سے جو ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اب ایک سوال, ایک اچانک ایک سوال آیا ہے. تراویح کی نماز امام صاحب پڑھاتے ہی بیت میں پڑھاتے ہی یا آس پاس یعنی گھر وہ ہے آس پاس تراویح جو نماز پڑھاتے ہیں وہ آواز سنا آتی ہے اچھی طرح, قرآن کی آواز سنا آتی ہے, رکوع میں جانے کی سجدے میں جانے کی آواز سنا آتی ہے, وہاں کھڑوں کا غلط پڑھ سکتی ہے کیا تراویح کی نماز؟ نہیں پڑھ سکتی, اس لیے کہ مقام بدل گیا, مقام بدلنے کی وجہ سے وہ نہیں پڑھ سکتے. یہ سوال تھا جواب آپ کا. اس کے بعد روزے کی حالت میں آنکھ یا کان میں دوا ڈال سکتے ہیں کیا؟ آنکھوں میں یا کانوں میں روزے کی حالت میں دوا ڈال سکتے ہیں؟ ناک میں دوا استعمال کرنے کی وجہ سے اور اسی طرح کان میں بھی دوا استعمال کرنے کی وجہ سے امکان ہے کہ وہ دوا جو ہے وہ پیٹ تک پہنچ جائے, اس لیے نہیں ڈالنا بہتر. ناک میں جو ڈراپس وغیرہ ڈالتے ہیں ناک بند ہو جانے کی وجہ سے, اگر وہ ناک بند ہو گئی بول کر وہ دوا ڈالتے ہیں, ناک کی نرم ہڈی اس کے اوپر چلا گیا بول کر روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اسی طرح کان میں بھی بعض لوگ دوا استعمال کرتے ہیں, کان میں بھی ڈالنے کی وجہ سے وہ کان کے گلے کی لفظ وہ اندر جاتا ہے پیٹ, تو اس سے اگر روزہ ٹوٹ سکتا ہے. ناک میں بھی کان میں دوائی نہیں کر سکتے, آنکھ میں ڈال سکتے, آنکھ میں دوا ڈال سکتے, اس لیے کہ آنکھ میں ڈالنے کی وجہ سے وہ پیٹ تک نہیں جاتا. بہرحال یہ سوال جو آنے والا ہے عورت کا ہے, عورتوں کے مسائل. روزے کی حالت میں عورت لپ بام یعنی اپنے ہونٹوں کو جو لپ بام لگاتی ہے, کریم لگاتی ہے, مہندی لگاتی ہے, کاجل لگاتی ہے, میک اپ وغیرہ کرتی ہے,
रोजे की हालत में कर सकते हैं। जो मसाइल बने उसमें से एक मसले में शक था, जो औरतें तरावी पढ़ती हैं, इनफरादी पढ़ सकें या जमात के साथ इनफरादी पढ़ने की इजाज़त है, अलग तौर पर भी वो नमाज पढ़ सकते तरावी की नमाज पढ़ सकते हैं नियत करके। हाँ, सर हमारे तरावी बोलने के लिए जमात होना शर्त है, जमात के बगैर जो है तरावी नहीं पढ़ सकते। औरतों के लिए इसमें इख्तियार है, वो जमात के बगैर भी अलग तौर पर तरावी पढ़ सकते। कुछ जब पूछा ना रोजे की हालत में इमाम क्रीम औरत क्रीम लगा सकती है क्या, काजल लगा सकती है, मेहंदी, यानी तो मेकअप कर को शादी को जाना है या तो कभी फंक्शन को जाना है, मेकअप करने का सच सवाल में औरत जाती है उन्हें उस दिन रोजा भी रखनी है, ऐसा कर सकती है। लिबाम के अलावा जो ये इस्तेमाल कर रही है मेकअप वगैरह तो जायज़ है, इसमें किसी तरह का जो है रोज़ा टूटने का एहतिमाल नहीं है। हाँ, अलबत्ता जो लिबाम है, लिपस्टिक जो है, इसमें अगर थोड़ा एहतियात जरूरी है, इसलिए कि लगाते वक्त अगर जरा सा भी हिस्सा हलक के अंदर चला जाता है तो जो रोज़ा टूटने का अंदर, इसकी मिसाल समझोगे टूथपेस्ट की तरह है, तो हमें इस्तेमाल करते हैं, ब्रश का इस्तेमाल करते हैं, उसका और लिपस्टिक दोनों का मसला एक ही है, नहीं लगाना चाहिए। अगर लगाते हैं तो एहतियात के साथ, अगर थोड़ा सा भी हिस्सा अंदर चला जाएगा तो रोज़ा टूट सकता है। रोजे की हालत में मोबाइल पर गैर जरूरी वीडियोस देखने से रोजे पर क्या असर पड़ता है? बाज़ अफ़ाल ऐसे हैं जिसको करने की वजह से जो है वो रोज़ा अदा नहीं होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रुब्बा साइमिन लैसा लहू इल्ला जुज़, बहुत सारे रोजेदार ऐसे हैं जिनको सिर्फ भूखा रहने के कोई और चीज उनको हासिल नहीं। रोजा तो क्या सुबह से लेकर शाम तक भूखा रहना, वो खाने पीने से भूखा रहना, बाकी पूरे काम करना, जो नहीं देखना चाहिए देख रहे, जो नहीं सुनना चाहिए सुन रहे, जो नहीं करना चाहिए कर रहे हैं, जो जुबान से चीजें जो बुराई चीजें हैं वो नहीं बोलना चाहिए, गीबत है, जुल्मखोरी है, झूठ है, जो ये सारी चीजें ममनुआ हैं, ये सब कर रहे हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला रोजा रखने के जरिए से जो समरात मिलने वाले थे, जो इनामात मिलने वाले थे, ये अमाल की वजह से जो है वो समरात नहीं, वो बरकत अल्लाह तबारक व तआला नहीं है। तो लिहाजा गैर जरूरी चीजों को मोबाइल के जरिए से देखने से भी एहतियात करना है। उलमा ने लिखा है रोजा रख सोते रहना भी, रोजा रख सोना, फिर जोर पड़क फिर सोना, फिर असर पड़ा फिर सोना जरूरी है। अब घर में आवाज से गुजर जाते हैं खाली सोने, तो इस तरह जो है खाली सोते रहना भी जो है मकरूह है। इसी तरह गैर जरूरी चीज देख रहे हैं ये भी